بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستہدیہ۔ درس حدیث نمبر 428، اور آج کا عنوان ہے مرغی کا گوشت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تناول فرمایا۔ یہ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زہدم الجرمی قال كنا عند ابی موسى الاشعری قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فخلفت ألا أطعمه أبدا۔ رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، زہدم جرمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے اپنا کھانا پیش کیا اور کھانے میں مرغی کا گوشت بھی رکھا گیا۔ مجلس میں بنی تیم اللہ کا ایک آدمی بھی تھا، سرخ رنگ کا، گویا آزاد کردہ غلام ہو۔ وہ کھانے کے قریب نہ آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا قریب ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرغی کے گوشت میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا میں نے اس مرغی کو ایک ناپسندیدہ چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اس سے گھن آئی، چنانچہ میں نے قسم کھا لی کہ میں اسے کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرغی کا گوشت حلال ہے، کیونکہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے کھانا ثابت ہے، اور یہی دلیل حلال ہونے کی سب سے قوی بنیاد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس نبوی عمل کو دلیل بنا کر اس شخص کو کھانے کی ترغیب دی جو کھانے سے انکار کر رہا تھا، دور ہو رہا تھا۔ اس روایت میں یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز سے طبعی طور پر کراہت انسان کے ذاتی مشاہدے یا عادت کی بنا پر ہو جاتی ہے، لیکن ایسی کراہت شرعی حرمت کی دلیل نہیں ہے، یعنی کسی کے دل میں کسی چیز سے کراہت کا ہونا شریعت میں اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جس شخص نے مرغی کو ناپسندیدہ چیز کھاتے دیکھا، اس نے ذاتی نفرت کی بنیاد پر قسم کھا لی، حالانکہ اصل میں وہ چیز حلال تھی۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام کا معیار ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کے حلال و حرام ہونے کا معیار شریعت کا حکم ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے واضح رہنمائی ہے۔ بلا دلیل حلال چیزوں کو ترک کرنا یا انہیں ناپسندیدہ قرار دینا درست طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔